ہم اس غم میں اپنے قمر بھائی کے اور تمام اہل خانہ کے برابر کے شریک ہیں، اور اس کے ساتھ اب یہ منزل ہے کہ یہاں پر ہم ذکر سماعت کریں گے اہل بیت کا، اور اس کے لیے ہمارے درمیان ایک ایسے ذاکر موجود ہیں، ذاکر اہل بیت خطیب مجلس حضرت مولانا غلام رسول نوری صاحب کاشمیری ہمارے درمیان ہیں۔ میں بہت عزت اور بہت احترام سے التماس کرتا ہوں براہ کرم میں پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے اپنے ہر قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فدائنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم، صلوات بر محمد وآلہ۔ ارباب ایمان، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحومہ سیدہ رفعت جہاں بنت سید ارشاد حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن بر محمد و آل من صلوات۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے ہم کو اپنے مہمان بنا کر امام حسین کے گھر میں بلایا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ سال ثواب کی ہو، احاطہ کی ہو، چہلم کی ہو، تو عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ فلان آدمی مر گیا ہے، چلو ہم مجلس میں شرکت کریں،
یا فلاں عورت مر گئی ہے، چلو ہم مجلس میں حاضر ہو جائیں، گویا جانے والے کے موت کا ہم اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعاً جو چلا گیا کہ وہ مردہ ہے اور یہ چلنے پھرنے والا زندہ ہے۔ جو بھی چلا گیا کیا وہ مردہ ہے؟ تو خالق کائنات نے آواز دی، تم کون ہو فیصلہ کرنے والا؟ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ اگر تم نے حیات کو پیدا کیا ہوتا تم بتاتے حیات کیا ہے۔ حیات میں نے دی، میں هو الحی القیوم ہوں، میں حی ہوں، میں حیات دینے والا، لہذا تم چلنے پھرنے والوں کو زندہ سمجھتے ہو، مگر آواز دی میرے حبیب انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو کیا نبی کسی قبرستان میں جا کے سناتے تھے؟ کیا قبروں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تھے؟ نہیں، وہی جو چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے۔ بلکہ عزیزان گرامی بہرحال ریسرچ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ آؤ بحث کریں، باتیں کریں، مباحثہ کریں، آپ اپنی بات پیش کرو، ہم اپنی بات پیش کریں۔ تو چنانچہ کچھ لوگوں نے اسی آیت کو قرار دے دیا کہ مردے سنتے نہیں، مگر اگر نبی قبرستان میں جا کے خطبہ دیتے تب تو وہی مردے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جن کو تم آنکھوں کا دیدہ ور سمجھتے ہو، ہاتھوں کا طاقتور سمجھتے ہو، زبان کا سخن ور سمجھتے ہو، چلتے پھرتے رہتے ہیں مگر یہ زندہ نہیں، یہ مردہ ہیں۔ تو حیات کہاں ہے، زندگی کہاں ہے، زندہ کون ہے؟ اللہ نے آواز دی بس پہچان لو، زندگی کہاں ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے توحید والو، اے لا الہ الا اللہ کہنے والو اور توحید کا پرچم بلند کرنے والو، اگر تمہیں حیات کی ضرورت ہے استجیبو، دوڑ کے جاؤ للہ، اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کے جاؤ، بس نہیں ولی رسول، اس کے رسول کی بارگاہ میں دوڑ کے جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ پکارے، ہونا چاہیے تھا اذا دعواکم، جب وہ دونوں پکاریں، نہیں قرآن کہتا ہے جانا ہے دو کی طرح بلانے والا ایک۔ جب وہ پکارے، وہ دونوں نہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا لبیک لبیک کہو، حاضر حاضر کہو، دوڑ کے جاؤ للہ، اللہ کے لیے، ولی رسول، رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ پکارے۔ یہ پکارنے والا کون؟ اللہ نے آواز دی سنو، میرے پاس زبان نہیں کہ میں پکارتا، میری کوئی زبان ہے، کلام میرا ہوگا، زبان اس کی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد ایسا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، کہے کے لیے پکارے؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری حیات ہے۔ تو عزیزان گرامی حیات کہاں ہے؟ حیات رسول کی پکار میں ہے۔ حیات کہاں ہے؟ حیات رسول کے بلانے میں ہے۔ قرآن نے کہا دوڑ کے جاؤ، اس لیے حیات رسول کے بلانے میں ہے۔ اب جو جائے رسول کے بلانے پر، چاہے میدان کی طرح بلائے، چاہے مسجد کی طرح، ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ زندہ وہ ہے کہ دوڑ کے جائے، رسول بلا رہے ہیں دوڑ کے جاؤ، اسی میں حیات ہے، اسی میں زندگی ہے۔ اور اگر نہیں گئے تو ہم نہیں کہیں گے مردہ ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ آپ نے بھی جہاں پکاریں، بھائی ہمیں موقع ہے تھوڑی تفصیل میں جانے کا، متوجہ ہیں کہ رہیں؟ آپ پکاریں کسی کو پشت پر بٹھال کر، یا پکاریں کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کر، ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔
حیات وہی ہے، زندگی وہی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ حیات اللہ دینے والا ہے۔ تو کیا نبی حیات دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی حیات دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مال دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا چند جملوں پر، اس لیے ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اور اس توحید کی جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین نے رکھی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ عزیزان گرامی، وقت مجھے اجازت نہیں دے گا زیادہ تفصیل میں جانے کا، مگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ، یقیناً ہر طرف۔ تو جب لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہوا؟ لا الہ کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی حیات دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کسی سے نہ مانگو الا اللہ، بس خدا۔ یقیناً ہم بھی یہی کہتے ہیں، مگر توحید کو سمجھ لیجئے، حیات تو مل جائے، اور پھر حیات کہاں سے ملے گی؟ الحمدللہ میرے جوان متوجہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً قرآن اجازت نہیں دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، کیوں اعلان کر رہا ہے؟ توحید کا مزاج کیسا ہے؟ بڑا مشکل مزاج ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بس تمہاری انتہا خدا تک ہے، بس خدا تک تمہاری انتہا ہے۔ ہر چیز میں اللہ، اٹھو تو اللہ، بیٹھو تو اللہ، چلو تو اللہ، کھاؤ تو اللہ، جو کرنا بس اللہ اللہ۔ کیوں؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، کوئی اور نہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، اور کوئی نہیں۔ تو جب کوئی نہیں، بس وہی ہے۔ آگے آیتیں بڑھ جائیں گی، سورہ نجم کی 42ویں آیت سے لے کے 48ویں آیت تک دیکھیے گا۔ ارشاد ہوتا ہے انہو ہوا اغنا و اقنا، وہی غنی بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و بلند آواز سے صلوات بھیجئے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر وہی ہے اور کچھ نہیں تو ہم کیا کریں عزیزان گرامی؟ حیات وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، ہنساتا وہی، رلاتا وہی، تو کیا کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟ کیا کسی اور کا نام لے سکتے ہیں؟ ارے ہم کیا کریں، مجبوری تو یہی ہے۔ جو اس کے صفات خاصہ ہیں، مخصوص ہیں، اگر انہی صفتوں کو کسی کی طرف وہ نسبت دے، نہیں توجہ فرمائی میرے بچوں نے بھی، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، ہم متوجہ رہیے۔ بہرحال یہ ذمہ داری ہے، توحید ہے نا، توحید کا مسئلہ شاید خوش معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں اسم حیات سے بحث کرنا ہے۔ بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے میں ڈاکٹر، میں صرف شفا دے سکتا ہوں، میں صرف شفا دے سکتا ہوں، اگر وہی کہے فلان بھی شفا دیتا ہے، تو جس کے بارے میں کہے اس کو ماننا ہے، اعلان کرنے والے کو ماننا ہے، بس متوجہ رہیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے نا، حیات وہ دیتا ہے، ہنساتا وہ ہے، رلاتا وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، یہ ہے توحید۔ مگر عزیزان گرامی کیا کریں؟ قرآن سامنے رکھیے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، ارے جس میں ظاہری نعمتیں بھی تھی، باطنی نعمات بھی تھی، آنے والے کھاتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ اسی دسترخوان پر ایک خاص انسان، بلکہ ایک مکتب کا امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، ہے نا؟ خود اعلان تو کیا اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں، روٹی آ گئی، غذا آ گئی، نبی کے لال امام صادق علیہ السلام نے تناول فرمایا، امام ابو حنیفہ نے تناول فرمایا۔ جیسے ہی تناول فرما کے غذا سے ہاتھ اٹھایا، امام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے پروردگار تیرا شکر ہے،
تو رب العالمین ہے، ھذا منک و من رسولک، جو ہم کو نعمت ملی ہے یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے، تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے۔ ابو حنیفہ نے کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا، اس لیے جو کچھ دیتا ہے اللہ، ہنساتا ہے اللہ، رلاتا ہے اللہ، حیات دیتا ہے اللہ، موت دیتا ہے اللہ، غنی بناتا ہے اللہ، فقیر بناتا ہے اللہ، سب کچھ اللہ ہی تو دیتا ہے، اللہ ہی بناتا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ کہا حضور پڑھا تو ہے۔ کہا تو اس آیت مبارکہ پر نظر نہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 جس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، ارے ان مومنین کی کیا خطا تھی، بار بار ان کو مارا جا رہا ہے؟ ارے یہ ہر ایک کیوں بنا ہے داعش، یہ کیوں بنا ہے بوکو حرام، یہ مومن کو کیوں ستاتے ہیں؟ اس لیے ستاتے ہیں ان اغناہم اللہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے۔ اگر آیت یہیں رک جاتی ہم بھی مانتے، مگر قرآن کہتا ہے اغناہم، ان کو غنی بنایا اللہ نے، ورسول، اور غنی بنایا اس کے رسول نے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد، یا بلند آواز صلوات بھیجئے۔ آیت پڑھی امام نے، یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ان کو غنی بنایا اور اس کے رسول نے غنی بنایا۔ اب بتائیے اللہ غنی بناتا ہے یا رسول غنی بناتا ہے؟ ارے قرآن کہتا ہے اللہ نے غنی بنایا اور اس کے رسول نے، یعنی اللہ بھی اور رسول بھی۔ تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضور ہماری آیت اس آیت پر نظر نہیں، کہا یہی فرق ہے علم الدراسہ اور علم الوراثہ میں۔ علم الدراسہ یعنی مکتب میں جا کر پڑھنا، مدرسے میں جا کر پڑھنا وہ بھول سکتا ہے، مگر علم الوراثہ جن کو زبان چسائی وہ بھول نہیں۔ ایک بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو عزیزان گرامی امام نے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ اللہ ہی غنی بناتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ متوجہ رہیے بھائی، اب میں رسول کا ذکر برسول ہی رسول نہیں، لیکن رسول نے خود کہا کہ ہم 14 ہیں۔ آپ کے بار بار اعتراضات ہوتا ہے نا، یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا حسین نہ کہو، کیوں بھائی؟ ارے شرک، بات بات پر شرک، کیوں؟ یا رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں، یا علی کہہ سکتے ہیں، یا فاطمہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ بس اللہ، میں نے بھی کہا بس اللہ، مگر قرآن کہتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اب یہ کوئی اور رسول نہیں، یہ وہی رسول ہے جس نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد۔ تب اجازت ہے جن کو غنی بنایا اللہ نے، جن کو غنی بنایا محمد نے، چاہے پہلے محمد نے چاہے آخر محمد۔ آج اسی لیے دشمن قرآن کہتا ہے یہ منافقین اس لیے دشمن ہیں، یہ دشمنان اسلام اس لیے دشمن ہیں، ان کو غنی بنایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ اب آیت ہے اللہ غنی بناتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے، تو ان کو حیات دی اللہ نے، اللہ کے رسول نے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ بھی دے اور رسول بھی، یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اللہ دیتا ہے ادھر اللہ رسول دیتا ہے، ہو سکتا ہے؟ یہ شرک ہے۔ آپ کہیں گے ادھر اللہ دیتا ہے ادھر علی دیتے ہیں، یہ شرک ہے، ہم نہیں مان سکتے۔ ایک معنی تو یہ ہے، نہیں دو نہیں، اچھا ایک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔
یہ بھی شرک ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے کیوں بھائی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ مرنے والا ہے؟ پہلے اللہ دے گا پھر رسول دے گا، توجہ سے سنیے گا، بس منزل آ گئی۔ پھر مطلب کیا اس کا؟ تو مطلب یہ ہے، امام نے فرمایا آیت پوری پڑھو، اغناہم اللہ، ان کو غنی بنایا، ان کو حیات دی، ان کو ہنسایا، ان کو رلایا، ان کو رزق دیا، ان کو اولاد دی، ان کو علم دیا، ان کو برکت دی اللہ نے، وہ رسول، اس کے رسول نے، من فضلہ، اس کے فضل سے۔ اگر الگ الگ ہوتے قرآن کہتا من فضلہما، اپنے اپنے فضل سے، ایسا نہیں، فضل اس کا ہے، دینے والے دو ہیں۔ بھائی میں نے اس لیے معاف کیجئے گا، ایک جملہ عرض کرتا چلو، میں کشمیری ہوں، خطیب نہیں ہوں، جہاں بہر خطیب اکبر، خطیب اعظم نادرۃ الزمن نے بیان کیا ہو وہ غلام کی بے ادبی، مگر ہوں رسول کا غلام، کچھ تو حق ادا ہو جائے۔ لہذا میں نے موضوع اسی لیے چھیڑا تھا کہ میں سمجھا کہ لکھنؤ ادب والا نہیں، مکتب ادب ہے، یہاں مکتب علم ہے، ورنہ وہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے، اگر آپ اجازت دیجئے گا، میری عادت ہے، اس لیے کہ میں خطابت، حالات پہلے ایک زمانے میں خطابت کرتا تھا، بہرحال حالات تھے، والد صاحب کا مسئلہ ہوا۔ عزیزان گرامی، مجھے یہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین کا مدرسہ، وہ مجلسیں ہے کہ نہیں؟ یہ امام حسین کا مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، ابھی آپ تو سن رہے تھے، بزرگ مجھے معاف کریں، لیکن اپنے بچے کو ہم نے چھوڑ دیا جو کلاس میں، مدرسے میں، ارے کس میں، کانوینٹ مشن اسکول میں بچہ ہے، شروع میں درس ہے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، وہ جانتا بھی نہیں کیٹ کیا ہے، مگر یاد کرنا ہے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، آر فار ریٹ۔ اس بچے کو معلوم ہی نہیں، بس صورتیں دکھلاتے ہیں، نام یاد کراتے ہیں، کچھ ان کو معلوم ہے نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہا مولانا، ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو صرف صورت دکھلانا ہے، نام یاد کرانا ہے، لیکن دوسرے سال بھی یہی درس، اچھا 10ویں سال بھی یہی درس، اے فار ایپل، بی فار بال۔ آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں رکھیں گے؟ کہیں گے نہیں، کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ارے تب تو گھاٹے والا مدرسہ ہے، دکھانے والا جو نرسری کا درس ہے وہ آج بھی 10 سال بعد۔ تو میں نے کہا 10ویں سال کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا مولانا جب بچے کو اسکول میں داخل کریں گے تو اس وقت صورتیں دکھلا کر نام یاد کرانا ہے، 10ویں سال ان صورتوں میں حقیقت کو بتانا ہے۔ آپ بتائیے، جب دنیاوی مدرسے میں آپ برداشت نہیں کرتے تو حسین کا مدرسہ کیسا ہونا چاہیے؟ بچے کے ہاتھ میں علم دے کے یاد کراؤ، یہ عباس کا علم ہے، 10ویں سال فریرے میں حقیقت کو سمجھو۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ ایسی حقیقت ہے کہ نہیں؟ جیسا آپ بتائیں، میں پہلی کلاس کا پڑھوں یا دوسرے کلاس کا؟ بتائیے، میں استاد ہوں بھائی، کہے کلاس کا مڈل اسکول کا درس تم وقت 12 یا آدھا ہو رہی ہے، مگر توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ منزل پر پہنچ گئے۔ تو حیات اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کہیے لا الہ الا اللہ، ہر چیز اللہ دیتا ہے، مگر یہ کیوں کہا رسول؟ ہاں امام نے فرمایا، سمجھو۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے ادب کی زبان ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو پیاس لگ گئی، اب جب پیاس لگی جائے گا کہاں؟ بھائی یہاں تو نل ہی کے پاس جائے گا، لیکن اگر کشمیر ہوگا چشمے کے پاس جائے گا پانی لینے کے لیے۔ اب گیا پانی لینے کے لیے، چشمے سے پانی لیا، پیا، کہ میں پانی نے مجھے سیراب کیا، جھوٹ ہے کہ سچ؟ دوسرے نے کہا چشمے نے مجھے سیراب کیا، بتائے سچ ہے کہ جھوٹ؟ شرک تو نہیں؟ ایسے ہو گئے، جا کر متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نہیں متوجہ ہوئے آپ بچے، متوجہ نہیں ہوئے۔ بھائی چشمہ ہے،
جب پیاس لگ گئی، اگر کوئی انسان چشمہ چھوڑ کے، نل چھوڑ کے پانی تلاش کرے گا، اس لیے چشمے کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، یہ خزانے سے آتا ہے۔ اگر کوئی چشمہ چھوڑ کر، نل چھوڑ کر خزانے کے پاس جاوے گا تو ڈوب کے رہ جائے گا۔ ارے جنہوں نے چشمے کو چھوڑ کر خزانے سے رابطہ کرنا چاہا، ڈوب کے مر گئے، واپس نہیں آئے۔ تو عزیزان گرامی، چشمے کا پانی نہیں، پانی ہے خزانے کا، مگر نکلے گا چشمے سے۔ اب اگر پانی لینا ہے چشمے پر آنا ہے، چشمے کا پانی نہیں خزانے کا۔ بس اللہ نے آواز دی، کنت کنزا مخفیا، میں بھی ایک پوشیدہ خزانہ ہوں۔ متوجہ رہیے گا۔ اللہ نے آواز دی، میں خزانہ ہوں، میں خزانہ تھا۔ نہ جانے کتنی مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی، مگر مجھ سے ایک جملہ سنیے، بتائیے اللہ خزانہ ہے کاہے کا؟ پانی کا، سونے کا، چاندی کا، روپیے کا، کوئلے کا، کسی اور چیز کا؟ پروردگار تو کس چیز کا خزانہ؟ آواز دی، اپنے کمال اور اپنے جمال کا۔ میں علم کا خزانہ، میں حیات کا خزانہ، میں قدرت کا خزانہ، میں علم کا خزانہ، سب کچھ میں دوں گا، مگر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا بھی کوئی چشمہ ہوگا، میں دیتا ہوں، چشمہ ہے محمد۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ چشمہ ہے محمد۔ اگر لینا ہے، قدرت لینا ہے، چشمے پر آؤ۔ علم لینا ہے، چشمے پر آؤ۔ حیات لینا ہے، چشمے پر آؤ۔ جو کچھ لینا ہے، چشمے پر آؤ۔ دیتا ہے اللہ، مگر کہا میرے پاس نہیں آ سکتے، چشمے کے پاس آنا پڑے گا، دوں گا میں، مگر ذریعہ ہوں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب اگر کسی نے کہا چشمے نے سیراب کیا، پانی نے سیراب کیا، سچ ہے کہ نہیں؟ اب اگر ہم کہیں گے جیتا اللہ ہے، ذریعہ ہے محمد و آل محمد، ہم نے کہا اللہ نے دیا توحید ہے، ہم نے کہا محمد نے دیا توحید ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ، بلند آواز صلوات بھیجئے پر محمد۔ بہرحال شاید آپ کو تھا، ابھی توجہ ہمارے بچے نہ کر سکے، تو چشمہ ہے محمد۔ محمد کو چھوڑ کے کچھ نہیں مل سکتا، مگر محمد چشمہ ضرور ہیں، حیات دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، دیتا ہے اللہ، مگر چشمہ محمد۔ متوجہ رہیے دو جملے کی طرف۔ مگر پریشانی یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، محمد رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ بتائیے نبوت ختم ہو گئی ہے کہ باقی ہے؟ رسالت ختم ہے کہ باقی ہے؟ ارے بھائی، جو ڈپارٹمنٹ بند ہو جاتا ہے اس سے پھر کچھ نکلتا ہے؟ اگر چشمہ نبوت بند ہے تو حیات کہاں سے نکلے گی؟ اگر چشمہ رسالت بند ہے تو حیات کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، محمد خاتم النبیین ہیں، محمد ختم المرسلین ہیں، نبوت عزیزان گرامی تمام، تو چشمے کا پانی کہاں نکلے گا؟ حیات کہاں سے نکلے گی؟ رسالت تمام۔ اب کون چشمہ ہے جو باقی ہے؟ حیات دے سکتا ہے، کون چشمہ ہے؟ بتائیے، یہی تو پریشانی ہے۔ جب ہم
علی علیہ السلام یا ائمہ معصومین کی امامت کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ یہ علی کو نبی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہم علی کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، آپ نے نبی کو اتنا گرایا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، بتائیے ہمارے نبی امام ہیں کہ نہیں؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بتائیے، مجھے اپنے بچوں کو ایک بات سمجھانے دیجئے، بتائیے ہمارے نبی امام ہیں کہ نہیں؟ امام ہیں۔ اگر کوئی کہے امام نہیں تو ابراہیم آگے بڑھ جائیں گے، قرآن آواز دے گا ابراہیم نبی بھی، ابراہیم رسول بھی، ابراہیم امام بھی۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے کہ نبی امام نہیں ہے، بتائیے افضل ابراہیم ہو گئے یا ہمارے نبی؟ بس قرآن نے آواز دی، سنو میری حبیب کی امامت کو دیکھنا چاہتے ہو، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو امامت دی مگر لوگوں کے لیے۔ ارے ابراہیم کی امامت لوگوں تک محدود تھی، آواز دی یہ امامت کا بچپنا ہے کہ ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہیں، مگر جب امامت میں شباب آوے گا میرا حبیب امام ہوگا، جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں حبیب کی امامت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، امام العرش ہیں، امام الفرش ہیں۔ یہ صرف بچوں کو یاد کرانے کے لیے پہلا امام علی، ایسا نہیں ہے، یہ تو رسول کے بعد پہلا امام، مگر اصلی امام الکائنات۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نہیں متوجہ ایک جملے پر، لہذا کیوں؟ اس لیے جو ڈپارٹمنٹ ختم ہوتا ہے کیا اس میں نیابت ہوتی ہے؟ بہرحال میں نے عرض کیا تھا یہ لکھنؤ کا مجمع ہے، اس لیے میں بھی محنت کر رہا تھا۔ مثلا کوئی کالج ہے، اور اگر کالج ہے پرنسپل چلا گیا سفر پر، حج پر چلا گیا، زیارت پر چلا گیا، ادھر چلا گیا، اب کام کون چلائے گا؟ وائس پرنسپل۔ کیوں؟ کالج کھلا ہے، کالج کھلا ہے، کالج بند نہیں ہوا، تو پرنسپل گیا تو وائس آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کالج بند ہو گیا تو کیا وہاں نیابت ہوگی؟ کیا وہاں وائس پرنسپل ہوگا؟ جہاں کالج ہی بند ہوگا، نہ پرنسپل نہ وائس پرنسپل، تو نبوت ختم ہے کہ نہیں؟ رسالت ختم ہے کہ نہیں؟ تو نبوت کی جانشینی تلاش نہ کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسئلے بتائیں گے امام، متوجہ رہیے گا، پہلے سنیے، رسالت کی جانشینی نہیں، بلکہ ختم مرتبت نے غدیر میں جو جشن منایا وہ جشن نیابت نبوت نہیں، جشن نیابت رسالت نہیں، بلکہ جشن تسلسل امامت ہے۔ تسلسل امامت ہے، جشن تسلسل امامت۔ کیوں؟ اسی لیے جب جناب ابراہیم کو، متوجہ رہیے، جب جناب ابراہیم کو نبوت ملی تو یہ نہیں کہا میری ذریت کو، جب رسالت ملی یہ نہیں کہا میری ذریت کو، جب امامت ملی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار میری ذریت کو امامت دے دے، میں نے کہا ابراہیم نبوت مانگو اپنی ذریت کے لیے، رسالت مانگو اپنی ذریت کے لیے، آواز دی جو چیز ختم ہونے والی ہے میں کو مانگ کے کیا کروں؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ بلند آواز سے صلوات بھیجئے۔ متوجہ ہیں الحمدللہ، صاحبانی فہم ہے۔ بتائیے نبوت کا کیا کام ہے؟ خبر پہنچانا، خبر، کوئی خبر ہے ادھر سے آئی ہے۔ رسالت کا کیا کام ہے؟ تبلیغ کرنا۔
یہ الگ کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کام بھی ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی کسی کالج میں وی سی ہے، وہ ایس پی آئی پرنسپل ہے نا، کبھی جو ہے میتھ ٹیچر نہیں آتا، وہ جانتا، کہتا میں پڑھاؤں گا، لیکن وہ اس کا منصب نہیں ہے، وہ اس کا منصب نہیں ہے. مثلا ہمارے پرنسپل کا، ہمارے کالج کا پرنسپل ہے جو کیمسٹری جانتا ہے، اگر کیمسٹری ٹیچر نہیں آتا ہے کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، وہ ذیل میں وہ کام کرتا ہے، منصب کے اعتبار سے نہیں. لہذا خبر پہنچانا، مسائل بیان کرنا یہ علماء بھی کر سکتے ہیں. ارے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہی کرنا وہ سب کر سکتے ہیں. پھر امامت، نبوت تو ختم ہو گئی، ہاں نبی کا کام بھی امام کریں گے، رسول کا کام بھی امام کریں گے، تبلیغ بھی. امامت کیا سمجھے آپ؟ مجھے عرض کرنے دیجئے. یہی پریشانی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں رہ جاتے ہیں، بنیادی مسائل میں رہ جاتے ہیں. ہم صرف اے فار ایپل بی فار والا بھی پہلا کلاس چلاتے ہیں. آپ بلائیے نہ بلائیے مجھے پرواہ نہیں، میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں. مجھے ان بچوں کو سمجھانے دیجئے. یہ پہلا لفظ، پہلا امام علی، دوسرا امام حسن نہیں، یہ نبی کے بعد اصلی امام ہے سرور کائنات. تو امامت کیا ہے؟ مسئلے بیان کرنا. امامت کیا ہے؟ تبلیغ کرنا نہیں، وہ الگ ذیل میں آئے گا. منصب امامت کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم کو نبوت ملی، لے لی، رسالت ملی، لے لی. آخر آگے کہا میں امتحان دینا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے، امتحان دینا چاہتا ہوں. کہا کے لیے؟ کہا منصب امامت کے لیے. ارے منصب امامت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں. تبلیغ کیجئے، مسئلے بیان کیجئے، وہی بتائیے لوگوں کو. آواز دی نہیں، منصب امامت یہ نہیں. سنو منصب امامت کیا ہے. جیسے ہی جناب ابراہیم نے امتحان دیا، رزلٹ آ گیا، آپ کامیاب، لے لو امامت. آپ جانتے ہیں جس بچے کو رزلٹ بتائیے گا، تفصیل نہ بتائیے گا، وہ تڑپتا رہتا ہے نا. مثلا کسی بچے سے کہا گیا آپ پاس ہیں، اب تڑپتا ہے. فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، تھرڈ ڈویژن ہے، کون سا ہے؟ لہذا وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے گزٹ دکھا دو، مجھے گزٹ دکھا دو، میری حقیقت بتا دو. جیسے جناب ابراہیم کو امامت ملی، ابراہیم جانتے تھے منصب امامت کیا ہے. وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ. میں متوجہ ہوں، ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. حیات ارادہ، حیات ارادہ، رزق ارادہ، علم ارادہ. ابراہیم جانتے تھے اللہ جو کچھ دیتا ہے اس کا چشمہ ہوتا ہے امام. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ جانتے تھے علم نبوت کے ذریعے، مگر ابھی خود امام بننے جا رہے ہیں کہ نہیں. آواز دی میں امام ہوں. کہاں؟ کہا رب ارینی، پروردگار مجھے دکھا دے. کہا ابراہیم کیا دکھا دوں؟ کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مردوں کو تو زندہ کرتا ہے، حیات تو دیتا ہے، مگر مجھے دکھا دے کیسے. کیسے یہ نہیں کہا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے دکھا دے یہ نہیں کہا تو زندہ کرتا ہے کہ نہیں. نہیں، ایمان ہے تو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے کیسے. کہا ابراہیم اطمینان نہیں، کہا اطمینان ہے، ایمان ہے، مگر اطمینان تو ہونا چاہیے، رزلٹ پوشیدہ ہے. کہا 4 پرندوں کو لے لو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ان کو مردہ بنا لو، ثم ادعوہن، ان کے بعد پکارو، حیات میں دوں گا. آواز ایک صلوات بھیجیے پر محمد. آواز دی حیات کا پانی میرا ہوگا، مگر چشمہ حیات امام ہوگا. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ لہذا اللہ جو کچھ دیتا ہے حیات، نبی کی آواز میں، امام کی آواز میں.
امام کی آواز میں حیات، امام کی آواز میں رزق، اللہ دیتا ہے، ذریعہ ہے امام۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو عزیزان گرامی، اب اگر اللہ نے کہا پکارو تو حیات دیں گے۔ اب جس کو پتہ چلے گا چشمہ حیات ہے محمد، چشمہ حیات ہے علی، چشمہ حیات ہے حسن، اگر وہ پکارے یا علی حیات دو، یہ شرک نہیں، عین توحید ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ یہ شرک نہیں، اس لیے قرآن مجید نے کہا من فضلہ، اللہ اور رسول غنی بناتا ہے مگر فضل اس کا۔ بس دو جملے سن لیجئے، بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، خاص طور آپ کے لیے اور جوان کے لیے۔ تو حیات دیتا ہے، حیات دیتا۔ اب ہم کہیں گے پانی نے سیراب کیا، سچ، متوجہ ہے کہ نہیں؟ چشمے نے سیراب کیا، سچ، اس لیے چشمے کو اپنا پانی ہے ہی نہیں۔ اب اگر کسی نے چشمے کا راستہ بتا دیا، کہیں گے اس نے سیراب کر دیا، سچ ہے نا؟ خدا کمال ہے، چشمہ محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی راستہ بتا دے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک، اچھا بچوں کو سمجھانے دیجئے، مثلا اس کسی آدمی کو پیاس لگ گئی اور ایک آدمی پکڑ کے اس کو پہنچا دیا چشمے پر، بعد میں کہتے ہیں فلاں آدمی نے مجھ سے سیراب کر دیا، کہتا ہے کہ نہیں؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ شرک تو نہیں، شرک تو نہیں۔ تو اب اگر حیات مل جائے، اگر اللہ دے، ہم کہیں گے اللہ دیتا ہے، اگر چشمے کا نام لیں گے کہیں گے محمد و آل محمد دیتے ہیں، اور اگر کوئی راستہ بتانے والا ہوگا، اسی لیے قرآن نے کہا من احیاہا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے سب کو زندہ کیا، جس نے کسی ایک کو چشمہ محمد و آل محمد بتایا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ وہ حیات دیتا ہے کہ نہیں؟ حیات دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی استاد ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی شاعر ہے، اگر اس کے کہنے سے، اس کے لفظ سے کسی ایک انسان کو زندگی مل جائے گی تو کائنات کو زندگی ملتی ہے۔ تو استاد زندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب کتنے شاگرد ہوں گے مرحومہ کے، کتنوں کو راستہ بتایا ہوگا مرحومہ نے؟ ارے استاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹیچر تھی کہ نہیں؟ نہیں متوجہ ہوئے؟ ٹیچر ہیں کہ نہیں؟ ارے اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ، بس جملہ سن لیجئے عزیزان گرامی۔ آج دنیا کے جتنے اعتراضات ہیں اسی لیے ہیں کہ ہم حقیقت تو بتاتے ہیں مگر جذبات میں جاتے ہیں، جذبات میں جاتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا امامت حیات دیتی ہے، امامت حیات دیتی ہے، امامت حیات چھینتی نہیں۔ مگر آج دنیا کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ذوالفقار اٹھتی تھی، حیات چھینتی تھی۔ ارے اتنا ہی اتنوں کو مارا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، ہم بھی اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ذوالفقار چلی، ہاں چلی، میں نہیں کہتا ہوں، مگر کیا قتل کرنے کے لیے کہ حیات دینے کے لیے؟ قتل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، وقت نماز قریب ہے، مگر دو جملے مجھے عرض کرنا ہے۔ بتائیے جنگ احد دیکھیے، جنگ خیبر دیکھیے، کوئی بھی جنگ دیکھیے، اور الحمدللہ اس جنگ کا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس میں اسلام کو ہار ہو رہی تھی، جنگ خیبر۔ جنگ خیبر میں علی چلے، علم لے کے چلے، امام چلے۔ جب امام آگے بڑھ گئے، قلعہ قموس کو فتح کرنا کتنا اہم مسئلہ ہے، مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ارے یہودی وہ آگے بڑھ چکے ہیں، لہذا جیسے علی نے قدم آگے بڑھایا، نبی نے روکا، علی رک جا۔ یا رسول اللہ مسئلہ مشکل ہے، در خیبر کو اکھاڑنے دیجئے۔ کہا علی اس سے بہتر کام بتا دوں گا۔ کہا مولا بتائیے۔ کہا یا علی الا ان یہدی اللہ بک رجلا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے کسی کو حیات مل جائے وہ اس در خیبر سے اکھاڑنے سے بہتر ہے۔
دہر خیبر کو اکھاڑنا ہے، مگر اس سے بہتر کسی کو حیات اگر مل جائے، کسی کو اگر زندگی مل جائے، یعنی آپ کے لفظ سے، آپ کے کلام سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے اگر کسی کو زندگی مل جائے وہ بہتر ہے۔ متوجہ رہیے، اب علی چلے، جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، چاہے جنگ خیبر ہو، عمر ابن عبد الود سامنے، تلوار ہے، ذوالفقار ہے، علی نے آواز دی، آ جاؤ۔ آواز دی علی نے، میں حیات دینے آیا ہوں، موت دینے نہیں۔ کلمہ پڑھو، ایسی حیات دوں گا کبھی نہیں مرو گے۔ بتائیے یہ امامت حیات دے رہی کہ چھین رہی ہے؟ کہا کلمہ پڑھو، ایسی حیات دوں گا کہ کبھی نہیں مرو گے۔ اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ علی نے کہا امامت حیات دیتی ہے، چھینتی نہیں۔ اچھا کلمہ نہیں پڑھو گے، جاؤ بھاگو، اسی حیات خبیثہ کو بچاؤ۔ جاؤ اسی حیات خبیثہ کو بچاؤ، اسی کافرانہ حیات کو بچاؤ، کیونکہ امامت حیات دیتی ہے، چھینتی نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کہا امامت حیات دیتی ہے، اب مجھے معاشرے کو حیات دینا ہے۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، بچانے کی کوشش، ہاتھ بچ جائے، ہاتھ بچ جائے، یہ انجیکشن، وہ انجیکشن، یہ آپریشن، وہ آپریشن۔ جب یقین ہے کہ اب ہاتھ جسم کو نقصان پہنچائے گا، اب ہاتھ کاٹا جاتا ہے حیات کے لیے۔ ہاتھ کاٹا جاتا ہے حیات کے لیے، موت کے نہیں۔ عزیزان گرامی متوجہ رہیے گا، ڈاکٹر کا کمال ہاتھ کاٹنا نہیں، ڈاکٹر کا کمال حیات دینا ہے۔ یہ مجبوری ہے کہ ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ یہ مجبوری تھی مولا کی، ورنہ علی حیات دینے آئے تھے۔ کس کو حیات نہیں دی، کس کو زندگی نہیں دی، مگر آواز دی سنو تم بھی حیات دے سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دہن سے ایسا لفظ نکلے گا کس کا کسی کا کردار بگڑ جائے، کسی کی زندگی بگڑ جائے، کوئی ادھر ادھر چلا جائے تو وہ موت ہے۔ بس عزیزان گرامی، یقیناً میں موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، مگر دو جملے عرض کرنا ہے، خاص طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کشمیر سے ہوں، الحمدللہ خطیب بہرحال کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں۔ بتائیے دنیا کی کسی قوم کے پاس حیات کی علامت ہے؟ کتنی قومیں ہیں، کتنی ملتیں ہیں، کتنے مذہب ہیں؟ بتائیے کسی کے پاس حیات کی پہچان ہے؟ نہیں، صرف ایک قوم کے پاس، وہ ہے قوم مکتب اہل بیت، وہ ہے قوم شیعہ۔ ہمارے پاس پہچان ہے حیات کی۔ حیات کی کیا پہچان ہے؟ سنیے، جنگ میں جب تک علم کھڑا رہتا ہے، اعلان ہے کہ سردار زندہ ہے، بھاگو نہیں۔ سردار زندہ ہے، بھاگو نہیں۔ سردار زندہ ہے، بھاگو نہیں۔ جھنڈا اور علم استادہ ہے، اس کا مطلب سردار زندہ ہے۔ بتائیے جب آپ علم لے کے چلتے ہیں، آپ کا سردار زندہ ہے کہ نہیں؟ تو علم لے کے چلنا، ہمارا سردار پردے غیب میں زندہ ہے، مگر کام کیا ہے؟ وہ چشمہ حیات ہے۔ تو علم کا مطلب ہے آؤ آؤ حیات لے لو۔ تو علم کام ہے بھگوڑوں کو بلانے کا۔ علم کام ہے بھگوڑوں کو بلانے کا۔ ایسا نہ کیجئے کہ جو آیا ہو وہی بھاگے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والم۔ عزیزان گرامی ایسا نہ ہو، ایسا کلمہ نہ کہیے، ایسی حرکت نہ کہیے، ورنہ عزیزان گرامی جو حیات دینے والا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سب برداشت کرتا ہے،
بلاؤ 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 بلاؤ، پیو پیو، یہ حسین کا چشمہ ہے، یہ امام زمانہ کا حیات کا چشمہ ہے، آؤ پی لو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، سب کو دو عالم کا اعلان ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ بس آپ کی زحمت تمام، مگر پھر ایک جملہ عرض کروں گا، حیات دے دیجئے، اپنے بچوں کو حیات دے دیجئے، متوجہ رہیے، اپنے بچوں کو حیات دیجئے، اس لیے آپ زندہ کر سکتے ہیں، آپ چشمہ محمدی تک پہنچا سکتے ہیں، آپ چشمہ علوی تک پہنچا سکتے ہیں۔ سوچئے، بس تمام کروں گا 7 منٹ میں، سوچئے وہ سوسائٹی کتنی مردہ تھی، وہ سماج کتنا مردہ تھا، وہ لوگ کتنے مردے تھے جو کہتے تھے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ ارے جس نے نمازیں قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، جب تک علی کے نام برا نہیں کہا جاتا تھا تب تک وہ کہتے تھے کہ نماز قبول نہیں ہے۔ کتنی موت تھی اس سماج میں، کتنا مردہ تھا وہ سماج، ہے نا، 90 برس تک۔ لیکن اسی خاندان کا چشم و چراغ عمر ابن عبدالعزیز ذرا استاد نے رہنمائی کی، صرف یہ اتنا ہی کہا کیا علی بیعت رضوان میں ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جب علی بیعت رضوان میں تم برا کیوں کہتے ہو؟ بس چونک گیا۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں اس بدعت کو بند کر دوں گا۔ تاریخ ہے کہ نہیں؟ استاد نے ایک کو زندہ کیا۔ ارے حقیقت سن لیجئے بھائی، حقیقت سن لیجئے، استاد نے ایک عمر ابن عبدالعزیز کو زندہ کیا، یہ بتایا کہ علی کے نام برا کہنا بدعت ہے۔ جب اس کو حکومت مل گئی ممبر پر آ کے یہ بدعت بند کیا کہ نہیں؟ کیوں بند کیا؟ کہ ایک استاد نے زندگی دی تھی، لہذا آپ استاد بن جائیے، آپ دوسروں کو راستہ بتائیے، آپ دوسروں کو حقیقت بتائیے۔ یہی کام اللہ اکبر جو عزیزان گرامی آپ کو حیات دینے کا کام حسین نے حوالہ کیا۔ جب حر سامنے آیا تو کیا حسین نے یہ یاد رکھا کہ اس نے میرا راستہ روکا تھا؟ کیا یہ یاد رکھا کہ اس نے مجھے پیاسا رکھا؟ نہیں، حر آ گئے ہو، آؤ اب چشمہ حیات سے پانی لے لو۔ بس عزیزو یہی ذمہ داری آپ کی ہے، یہاں کہاں پر یہ ذمہ داری ہے؟ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی الحمدللہ، دنیا کو حیات دیتی رہی، مگر آپ بھی حیات دیجئے۔ اللہ اکبر، یہی کام آپ کے حوالے حسین نے کیا۔ جب حسین اکیلے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں، میں شہزادی کا ذکر کرتا مگر میں شہزادی کو جزو رسالت مانتا اور رسول کا ذکر کیا۔ شہزادی فاطمہ تو پوری حیات دینے والی ہے، مگر آپ کی ذمہ داری، حسین جب چلے اب اکبر نہیں، اب عباس نہیں، اب قاسم نہیں، کوئی نہیں، اکیلے حسین ہیں۔ گھوڑے کو دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ارے خیمے سے نکلی زینب، اللہ اکبر، جناب حسین کو گھوڑے پر بٹھا لا، کہا زینب اب تک میں حیات دے رہا تھا، اب تمہارا قیام ہے حیات دینا، اب تمہارا کام ہے زندگی دینا۔ جوانوں پہچانو آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ رو، میں آپ کے آنسوں کو روک نہیں سکتا، مگر کربلا سمجھو، کربلا پڑھو، اللہ اکبر۔ حسین اب گھوڑے پر سوار، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر آگے گھوڑا آگے بڑھا نہیں۔ بس ایک مرتبہ حسین اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹی سکینہ تم نے رخصت کیا تھا؟ کہا بابا رخصت تو کیا مگر مجھے پیاس لگی ہے۔ حسین نے کہا بیٹی تم کو تو پانی مل سکتا ہے مگر دنیا کو چشمہ حیات سے حیات کا پانی تب نہیں ملے گا۔ کہا بابا کیا کہا؟ کہا سکینہ پیاس برداشت کرو، تم دنیا کو حیات کا پانی دو گی، زندگی کا پانی دو گی۔ میرے جوانوں سنو، کالجوں میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے، بازاروں میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، علم لے کے تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ مرحومہ کے لیے اس سے بہتر میں کوئی ایصال ثواب نہیں سمجھتا اگر میرا بچہ ایک میری بات سمجھ لیتا۔ کیا کہا سکینہ سے جناب حسین نے؟ یا سقینہ،
لا تحرقی قلبی بدموعک، اے سکینہ اپنے آنسوں سے میرے جگر کو پارا پارا مت کر ڈال۔ کہا بابا آپ مجھے رونے سے روکتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان آنسوں کو محفوظ رکھو، اس میں حیات ہے، کسی اور جگہ ضرورت ہے۔ کہا بابا، کہا سکینہ تمہیں بڑا کام کرنا ہے، اور میرے آزاداروں، حسین کے آزاداروں، میرے سننے والوں، خاص طور جوانوں، میں آپ میرے آنکھوں کے تارے ہیں، سنو جملہ۔ کہا بیٹی سکینہ آپ کو بڑا کام کرنا ہے۔ کہا بابا کب؟ ابھی؟ کہا نہیں، جب میرا سر نیزے پر ہوگا، بدن کربلا میں ہوگا۔ کہا بابا کیا؟ کہا تم کو سماج کو حیات دینی ہوگی، تمہیں سوسائٹی کو زندہ کرنا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی حسین شہید ہوئے، جناب سکینہ نے وعدہ کیا، کہا بابا اب میں پانی نہیں مانگوں گی، جب مجھے چشمہ حیات بننا ہے، جب مجھے حیات کو تقسیم کرنا ہے، میں پانی نہیں مانگوں گی، نہیں مانگوں گی۔ بس سکینہ اب بابا کے بعد دیکھ رہی ہیں، ارے خیمے لٹ گئے، گوشوارے میرے چھل گئے، میں نے کام نہیں کیا، یہ بڑا کام کون سا ہے، بڑا کام کون سا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، سکینہ کے کانوں میں آواز آ گئی، آؤ دیکھو خارجی کا سر، آؤ دیکھو طاغی کا سر، آؤ دیکھو باغی کا سر۔ ارے سکینہ نے کہا یہ مردہ قوم میرے بابا کو خارجی کہتی ہے، اتنی مر چکی ہے امت مسلمہ، اتنی مر چکی ہے، کوئی نہیں کہتا یہ حسین، سب مردے ہیں، اب میرا کام ہے ان کو زندہ کرنا، ان کو بتانا حسین کا چشمہ کیا ہے، ان کو بتانا حسین کیا ہے، یہ کوئی طاغی نہیں۔ بس سکینہ کو بڑا کام یاد آ گیا، آواز دی آل آتش، ہائی پیاس۔ میں عرض کروں گا بی بی سکینہ آپ نے بابا سے وعدہ کیا تھا میں پانی نہیں مانگوں گی، یہ آل آتش کا آواز۔ کہا ذاکر اگر میں پانی پیوں گی تب سمجھ لینا میں نے پانی مانگا ہے، اگر پانی نہیں پیوں گی میرا بڑا کام ہے۔ تم نے نہیں سنا اب سب کہتے ہیں باغی طاغی مردہ ہیں، میں ان کو زندگی دینا چاہتی ہوں مگر مجھے اسٹیج چاہیے۔ ارے جیسے ہی سکینہ نے کہا الاتش، ایک بی بی پانی لے کے آ گئی، زینب کو دما دیا بی بی اس بچی کو پانی پلا دو، جب پانی پیے گی تو میرے لیے دعا کر دینا۔ کہا کیا دعا؟ کہا دعا کر دینا اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں جس طرح یہ بچی یتیم ہو چکی ہے۔ سکینہ نے اپنے جلا ہوا دامن پھیلایا، پروردگار کے بچوں، پروردگار تجھے میری یتیم کا واسطہ، ان کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ دعا ہو گئی، کہا دوسری دعا جلدی بولو۔ کہا میں دعا کرو میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ دیکھیے قوم کتنی مردہ تھی، سوسائٹی کتنی مردہ تھی، آپ کی ذمہ داری موت کے بدلے حیات دیجئے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میری شہزادی فاطمہ رہتی تھی۔ کہا ارے شہزادی فاطمہ تو اب ہے ہی نہیں، آپ کیا کریں گی وہاں؟ کہا میرا شہزادہ حسین تو وہاں ہے، میری شہزادی چھوٹی زینب تو وہاں ہے۔ ارے زینب نے بالوں کو سرکا دیا، ارے ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھو گی پہچانو گی۔ کہا کیوں نہیں گود کھلایا ہے مگر سماج نے مردہ بنایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بال ہٹا دیے، ام حبیبہ مر چکی ہو، یہ زینب ہے، وہ حسین ہے، نیزے پر طاغی نہیں باقی نہیں حسین۔ سکینہ نے آواز دی بابا میں نے بڑا کام کیا، بابا ام حبیبہ نے پردہ پھینک دیا۔ ارے لوگوں یہ کوئی طاغی نہیں، یہ رسول خدا کا گھر اجڑ گیا ہے۔ یہ فاطمہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
السلام علیکہ ایت المظلومہ زینب و مظلومہ سکینہ، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے آنسوؤں کا، جناب یتیمی کا، جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب کے دلوں کو نور حسین سے منور فرما، ہمیں حیات حسین کی تجلی سے زندگی عنایت فرما۔ خدا بندہ قرآن جس کو مردہ کہتا ہے اس موت سے ہمیں بچا لینا، ہمیں وہ حیات عطا کرنا جس کا سلسلہ حسین سے ملے، حسین کو ہم سے راضی خوشنود فرمانا۔ پروردگار قسم ہے تجھے اپنی عظمت کا، اپنے جاہ و جلال کا، جو ہمارے نوجوان بھی روزگار ان کو باعزت روزگار عنایت فرما، جن کے پاس روزگار ہے، کاروبار ہے، ذریعے معاش ہے، ان کو برکت اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، کمپٹیشن میں ان کو ہر منزل پر کامیابی سے مشرف فرما۔ پروردگار ایک آرزو ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ خدا بندہ بجوہ محمد وآل محمد عزائے حسین کا مبلغ بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، سچا عزادار، سچا ماتمدار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام مراجع کرام آیت اللہ اعظم آیات اعظم آیت اللہ خامنہ حضرت سید آیت اللہ سستانی سب کو معید و منصور فرما، ان کے دشمنوں کو مخذول منقول فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائی کلی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، حضار کی ارواح، میرے اساتذہ، میرے والدین، ان سب کے قبور کو منور فرما، خاص طور پر یہ مرحومہ رفت جہاں صاحبہ، پروردگار اس مجلس کے ثواب سے ان کی قبر کو منور فرما، ان کے روح کو مسرور فرما، بحق الحسین و جدہ و ابیہ و امہ و اخی و ذریتہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحومہ سیدہ رفت جہان ابن سید ارشاد کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔